السلام علیکم سامعین کرام، 21 ربیع الثانی ہے، 27 نومبر ہے۔ ہماری خبر کا عنوان ہے بھارت کا آئین اور اس کا تحفظ۔ دراصل مغربی یو پی کے ضلع سہارنپور کے علاقہ جامعہ رحمت گھگرولي میں اسی عنوان سے پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اس کے آخر میں ہم ایک ویڈیو پیش کر رہے ہیں جو ملی کونسل کے ضلع سہارنپور کے صدر محترم مولانا ڈاکٹر عبدالمالک مغیثی کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں مولانا عبداللہ ندوی نے کہا، ہمارے آبا و اجداد نے، باپ دادا نے اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اس طور پر ہم اس ملک کے برابر کے حقدار ہیں۔ آپ نے یہاں طویل خطاب کیا ہے۔ اس پروگرام کا اختتام مولانا سید علی ندوی کی دعا پر ہوا ہے۔ آخر میں مولانا عبدالمالک مغیث نے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ 26 نومبر کے حوالے سے اپنے اپنے علاقے میں پروگرام کریں۔ اب آپ موقع کی چند تصاویر دیکھیں اور مولانا عبدالمالک مغیثی کا بیان بھی ملاحظہ فرمائیں۔ 26 نومبر 1949 کے دن دستور ساز اسمبلی کا مرتب کردہ آئین ہند منظور ہوا تھا۔ پھر کئی اصلاحات اور تبدیلیوں کے بعد 24 جنوری 1950 کے روز کمیٹی کے 308 ممبروں نے آئین کی لکھی ہوئی 2 کاپیوں پر دستخط کیے اور 2 دن بعد 26 جنوری کو ملک بھر میں یہ خوبصورت آئین نافذ ہوا۔ بھارت کا آئین کسی بھی آزاد ملک کا سب سے بڑا دستور ہے۔ بھارت کی عاملہ، مقننہ اور عدلیہ اپنا اختیار آئین سے ہی حاصل کرتی ہیں اور آئین کی ہی پابند ہیں۔ غور طلب ہے کہ اس ضخیم قانونی دستاویز میں جمہوریت کے بنیادی سیاسی نکات اور حکومتی اداروں کے ڈھانچے، طریقہ کار، اختیارات اور ذمہ داریوں، نیز بھارتی شہریوں کے بنیادی حقوق اور ان کے لیے رہنما اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ دن ہندوستان کی تاریخ میں اہم اس لیے ہے کہ اسی تاریخ میں ہندوستان کا آئین تیار ہوا، جس کے بعد ہندوستان ایک خود مختاری ملک میں تبدیل ہوا اور جس کا خواب ملک کی آزادی کی جدوجہد کے ہمارے عظیم رہنماؤں نے دیکھا تھا۔ اپنی آبادی کے لحاظ سے ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ اس کے دستور کی کچھ اہم خصوصیات ہیں۔ ہمارا آئین ملک کے تمام شہریوں کو خود اپنی مرضی کی حکومت منتخب کرنے کا حق دیتا ہے۔ ملک کے تمام باشندے بلا تفریق مذہب و ملت ایک مشترکہ جمہوریت میں پرو دیے گئے ہیں اور بتا دیا گیا کہ یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا۔ آئین ہند کی روح سے ہر شہری کو خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب حاصل ہے۔ دستور ہند میں اقلیتوں کو بھی ان کا حقوق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علیحدہ طور پر تعلیمی ادارے قائم کر سکتے ہیں، اپنی تہذیب، تمدن اور زبان کو فروغ دے سکتی ہیں اور اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتی ہے۔ اسی طرح آئین ہند میں نسل، ذات پات، جنس اور جائے پیدائش کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ہندوستان کا پورا ڈھانچہ اسی دستور ہند پر کھڑا ہے، جس کی حفاظت ہم سبھی شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ آج اس آئین کو کمزور اور کھوکھلا بنا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان معزز ہستیوں کی وراثت کو کالعدم